اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ 10ویں نشست ہے اور 10ویں مجلس ہے، 10ویں تقریر ہے، 10واں جلسہ ہے۔ ہم رضمان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عنوان دیا اس پہ الحمدللہ یہ آج 10ویں مجلس ہے، اور ہم اس میں الحمدللہ اس حوالے سے پہنچے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے معرفت لینی ہے، ہم نے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں فقط اپنی معرفت پہ، اپنے جاننے پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنے جاننے پہ، اپنے سمجھنے پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کیا معلوم ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ امام نے کیا بتایا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو خبرہ کار ہے اس نے کیا بتایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعریف بتائی، جو تعلیم دی کہ صائنا لنفسہ حافظا لدینہ اور مطیعا لامر مولا مخالفا علی ہوا، کہ جو ہوائے نفسانی کی مخالفت کرتا ہے اور امر مولا کا تابع ہے اس کے تابع فرمان ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام امام بتا رہے ہیں۔ تو امام نے اپنی بتائی، اور یہ نہ سمجھیے گا امام خاموش رہے۔ امام نے اپنی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، جس میں امام نے جہاد کیا، جس میں امام نے دین کی تبلیغ کی، جس میں امام نے شریعت کو اور دین کو پہنچایا، مختلف قسم کے جہاد ہیں جو امام نے بیان کیے اور آپ نے کیے۔ امام کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد کی جب منزل شروع ہوتی ہے تو ابو دجانہ کا جو صحابی ہیں ان کا ایک جہاد ہے کہ جب احد کے میدان میں ایک عجیب منزل تھی کہ کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے چلے گئے تھے۔ اس ٹائم جب صورتحال تھی، نبی کریم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ زخمی ہو گئے تھے، تو اس ٹائم ابو دجانہ ہیں ایک طرف سے اور ایک طرف سے حیدر کرار ہیں، اور آپ کس طریقے سے دشمنوں کو فنار کرتے جا رہے ہیں۔ اور ملتا ہے کہ ایک شخص تھا لشکر کفار میں سے کہ جس کا کام یہ تھا کہ جو زخمی صحابی گرتا تھا اس کا فوراً سر کاٹ دیتا تھا۔ تو ایسے وقت میں کہ جب وہ کاٹتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کاش کہ یہاں پہ ابو دجانہ آ جائے، اور آئے اور آپ نے آ کے اس کو واصل جہنم کیا۔ ابو دجانہ کی تلوار جا رہی تھی تو پہنچے ایک مقام پہ تو کیا دیکھا کہ حضرت حمزہ کی لاش ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ بے حرمتی کر رہی ہے، نام اس کا ملونہ ہند ہے۔ وہ آگے اس نے آ کے جب بے حرمتی کی اور لاش کی حضرت حمزہ کے جگر کو چبانا چاہا، آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار مارنا چاہتے تھے اور تلوار کو واپس کھینچ لیا۔ یہ وہ تلوار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کی تھی، یہ وہ تلوار تھی جو نبی کریم نے آپ کو دی تھی کہ جاؤ جا کے لڑو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ کہا مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں کس طریقے سے تلوار نبی کریم کی ایک عورت کے اوپر ماروں، تو میں نے وہ تلوار کو ہٹا دیا۔ یعنی یہ جہاد کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اقسام جہاد اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، جہاد کی قسموں کو انسان سمجھ لے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا کوئی امام خاموش نہیں رہا۔ مولا کائنات نے 25 سال صبر کیا تو وہ حقیقت کو جہاد کر رہے تھے، وہ جہاد کر رہے تھے، خاموش جہاد تھا جو امام کا چل رہا تھا۔ امام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو امام کا زمانہ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا 25 سالہ دور جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، جو مولا نے صبر کیا۔ دوسرا جو
جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر مولا صبر نہ کرتے تو جنگ داخلی ہو جاتی اور اسلام اور دین جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا. اور اس کے بعد اگلا دور جو ہے وہ تشکیل حکومت ہے. امام میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا 5 سال کا دور حکومت جو ہے، جس میں سب نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو لباس ملا ہے اور کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا. یہ حیدر کرار کی حکومت کا ایک معجزہ تھا کہ جس زمانے میں آپ نے حکومت کی، کوئی نہ بھوکا سویا ہے اور نہ کسی نے جو ہے وہ بغیر لباس کے رہا یا کوئی محتاج رہا. امیر المومنین کی حکومت کا یہ کرشمہ ہے اور یہ کمال ہے. اس کے بعد 6 مہینے دور جو ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا دور تھا. اس کے بعد پھر جو مخالفین تھے ان کو دیکھا گیا اور کس طریقے سے انہوں نے اندازے کرتے رہے اور حکومت امام کو گرانے کی کوشش کرتے رہے. اور تیسرا دور خاموش جہاد تھا کہ جو مولا نے کیا. یہ کب تھا؟ یہ بعد صلح امام حسن تا روز عاشورہ. اس میں خاموش جہاد ہوتا رہا، اس میں شاگرد تربیت کیے جاتے رہے. اس میں یہ وہ جہاد تھا جس میں حجر بن عدی جیسے شخصیتیں سامنے آئیں، عمرو بن حمق جیسی شخصیت سامنے آئیں، اس کے علاوہ رشید حجری جیسی شخصیتیں سامنے آئیں. یہ وہ تھا کہ جس میں جہاد کی، اور ایسا جہاد تھا کہ تمام کے سامنے جا کے یہ جہاد بیان ہوتا رہا اور ہر ایک صحابی نے اپنے جہاد کو مختلف انداز میں بیان کیا. اور یہ وہ جہاد تھا کہ باطل کے سامنے ایک صحابی امام کا اٹھتا ہے اور جا کے باطل کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور اس طریقے سے جہاد کیا کہ معصوم جو ہے وہ تعریف کرنے پہ، معصوم قدم قدم پہ تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں اور معصوم نے آ کے بتایا کہ تم نے کیسا جہاد کیا ہے. اور بعض اوقات حشام جیسے مولا کے صحابی چھٹے امام کے جب مناظرہ کر کے کوفے سے واپس آتے ہیں تو امام ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جب تم مناظرہ کر رہے تھے حاکم کوفہ سے تو میں یہاں سے تمہیں دیکھ رہا تھا. آج کوئی مجلس ہو تو کہتے ہیں لائیو ہم نے دیکھی. امام کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا. یہ بتاؤ تم نے کوئی پہلے سے تیاری کی تھی؟ کہا نہیں مولا، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے الفاظ میرے زبان پہ آ رہے ہیں. تو مولا نے کہا جب کوئی ہمارے حمایت میں اور ہماری موافقت میں اور ہماری اس بات میں جب کوئی کلام کرتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام روح القدس کا ہوتا ہے. روح القدس اس کو مدد کرتے ہیں اور اس کو قوت عطا کرتے ہیں، اس کو ہمت دیتے ہیں، اس کو طاقت عطا کرتے ہیں کہ انسان اس طاقت کے ذریعے معارف کو بیان کرے، اس طاقت کے ذریعے علم کو بیان کرے، اس طاقت کے ذریعے عرفانیات کی اعلیٰ منازل پہ جاتا ہے. تو تیسرا دور خاموش دور تھا جس میں معصومین نے خاموش تبلیغ کی اور شاگرد تربیت کیے. اور رشید حجری جیسے، حجر بن عدی جیسے کہ جو شام میں گئے اور آپ نے قدم قدم پہ ولایت کا، امامت کا دفاع کیا، نبوت کا دفاع کیا اور حقانیت اہل بیت کو پوری دنیا کے سامنے آپ نے واضح کیا. اور اس کے بعد چوتھا دور عاشورہ سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک جو ہے معصومین نے اپنے خطبوں کے ذریعے، امام سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، قرآن کو پھیلایا، شریعت کی تبلیغ کی، اخلاقیات میں طب کو بیان کیا. یعنی شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو معصومین نے بیان نہ کیا ہو. ہر مسئلے کو، ہر چیز کو سب کے سامنے عیان کیا، روشن کیا. بیان کرنے کے بعد، اور یاد رکھیں یہاں پہ آ کے جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں دشمن بھی نظر آتا ہے، ایک دوست بھی نظر آتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو دوست ہو کے نادان ہیں، کچھ ہیں کہ جو دشمن ہے وہ تو دشمن ہے ہی. اور یاد رکھیے گا جب دو شر سامنے آ جائیں تو اس ٹائم بہتر کیا ہوتا ہے کہ جو کم نقصان دینے والا ہو اس کو انسان قبول کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس پہ اکتفا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ 200 سالہ انسانوں کی زندگی، 200 سال جو امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیعت پروان چڑھی ہے، جس میں اسلام پروان چڑھا ہے. اور 10 سال کا زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام کو ملا منصور دوانکی کا، کہ جس میں وہ اپنی حکومت کو سیٹ اپ دے رہے تھے، سیٹ کر رہے تھے. اس میں آپ نے دین کو پھیلایا. اور جب وہ آئے ہیں تو یہ امام صادق 4000 مکتب اہل بیت کے شاگرد تربیت دے چکے تھے. امام صادق نے 4000 شاگرد کی تربیت کی تھی. ایک شخص کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں گیا، میں نے وہاں پہ 1000 درس دینے والوں کو، معلموں کو دیکھا.
کلہم یقول حدثنی جعفر بن محمد، مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. فقط امام نے یہ بیان نہیں کیا، جابر بن حیان امام صادق کا شاگرد ہے، اور کتنے بڑے بڑے سائنسدان امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام اپنی شاگردی میں لے کے بتا رہے ہیں کہ جس علم کو تم اٹھاؤ گے اس کے پیچھے تمہیں آل محمد نظر آئیں گے، صادق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے. پروردگارہ ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ کما حق کہو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہمارے امام زمانہ چاہتے ہیں. ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرما. ہماری مسجدوں ہمارے امام بارگاہوں کو آباد فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام معظم رہبری کا سایہ تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم فرما. تمام مراجع اعظام کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما. کورونا کی اس منحوس وبا کا خاتمہ فرما. جو بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، آئی سی یو میں ہیں، کوما کی حالت میں ہے، ان سب کو شفا و عافیت عطا فرما. اسلامی جمہوریہ ایران کو جمی خطرات و آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، مصون فرما. یہ وہ کشور ہے جہاں سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے. پروردگارہ ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، تمام پریشانیوں سے دور فرما. تمام جو مسئولین ہیں ان سب کو توفیق و سعادت و ہمت و طاقت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا فی امان الکریم.